علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک پھر ایک پھر نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے تشریف لایا ہوں۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ وہ ایک حدیث لے کے آیا ہے اور اس پہ وہ اعتراض کر رہا ہے۔ اس کا اعتراض یہ ہے کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گالی کا لفظ استعمال کیا ہے، گالی دیا ہے۔ اس پہ حضرت والا کا ریئیکشن یہ آیا کہ گالی نہیں ہے، اس کا مطلب دوسرا نکل رہا ہے، آپ نے اس کا مطلب دوسرا نکالا ہے۔ تو اس کو مثال دے کے کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ خبیث کا لفظ کسی انسان کے اوپر استعمال کریں تو اس کو گالی سمجھتا ہے اور بہت برا سمجھتا ہے، یہاں تک کہ مارنے لگے گا آپ کسی کو خبیث کہہ دیں، آپ سے چڑھ جائے گا، خفا ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی اسی لفظ کو اردو میں نہ کہہ کر اسی خبیث لفظ کا آپ عربی میں استعمال کریں، اس کے دوسرے معنی آئیں گے۔ تو وہاں پہ اس کو سمجھایا تو معقول طور پر، مکمل طور پر آپ جو سمجھ لیں اس کو استقامت ہو گیا، وہ کہا ہاں ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ لہٰذا اس کی پوری ڈبیٹ سننے کے لیے پورے ویڈیو کو لنک۔ وعلیکم السلام جی بھائی۔ مفتی صاحب میں نے یہ حدیث آپ کو ریمائنڈ کرائی تھی کئی بار ہاں تو ایڈریس کرنے کے لیے۔ تو مفتی صاحب کئی چلیں، لوگ عالم بولتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، تو کیا یہ صحیح ہے آپ کے نظر میں؟ میں نے آپ کے سامنے پوری تحقیق اس کی ذکر کر دی ہے۔ شعیب الارناؤوط بہت بڑا نام ہے تحقیق کی دنیا میں، اور انہوں نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، تو آپ اس کو ضعیف تو کسی بنیاد پر نہیں کہہ سکتے۔ اور میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جو علماء یا جو لوگ اس کو ضعیف کہتے ہیں، دراصل وہ اس اعتراض سے بچنے کے لیے کہ یار اس کو کیسے ہم ایڈریس کریں، اس لیے اس کو ضعیف کہہ دیتے ہیں، تو یہ طریقہ تو غلط ہے۔ جی سب سے بڑا اعتراض مفتی صاحب اس پہ یہی آتا ہے کہ کیا آپ کے نبی، جو نان مسلم بولتے ہیں کہ آپ کے نبی نے گالی دی، تو تو اب ہم نے یہی مانا، اب ہم نے بتایا نا کہ یہ گالی ہے ہی نہیں۔ یعنی اگر آپ گالی کس کو کہتے ہیں، گالی کا مطلب یہ ہے کہ جس کو عرف میں گالی سمجھا جائے۔ مثال کے طور پر میں نے اسی بات میں یہ کہا کہ لفظ خبیث ہے، خبیث کو ہمارے بہت سے اردو دا طبقے میں یا اردو دا جو حلقہ ہے اس میں خبیث کو گالی سمجھا جاتا ہے، برا لفظ سمجھا جاتا ہے۔ یعنی آپ اگر کسی کو خبیث بول دیں گے تو وہ آپ کے سر چڑھ جائے گا۔ لیکن اگر عربی میں آپ اس لفظ کو دیکھیں تو عربی میں اس کے معنی ایول کے ہوتے ہیں، اور قرآن کریم نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ تو گالی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جس کو عرف میں گالی سمجھا جائے۔ اب جو حدیث کے اندر الفاظ آ رہے ہیں اس کو اس عرف میں گالی نہیں سمجھا جاتا، ہاں اس کو تھوڑا سا اچنبا اس میں، یعنی کسی کو تعجب ضرور ہو سکتا ہے کہ یار تھوڑا سا یہ آؤٹ آف دا وے جا کر بات ہوئی ہے، لیکن اس کو گالی نہیں کہا جائے گا۔ یعنی اگر آپ کسی ریسسٹ آدمی کو یہ کہیں کہ بھائی تو اپنے باپ کو دیکھ، اپنے باپ کس طریقے سے تو پیدا ہوا، تم اپنی ماں کی رحم میں تھا، اس سے پہلے تو اپنے باپ کے صلب میں تھا، تو کیا اس کو گالی کہا جائے گا؟ جی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ اس کو ایڈریس کرنے کے مفتی صاحب اس میں میں چند نکات بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو جی میں ضرور۔ جیسے اکثر و بیشتر بیان کرتا ہوں کہ جو ماڈرن کرائسس ہے اس میں سے ایک کرائسس یہ ہے کہ ہم لوگ لینگویج سے دور ہو گئے، زبان سے جی دور ہو گئے، تو یہ ہماری انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ یعنی کہ زبان سے دور ہونا گویا کہ ہم اپنی انسانیت سے دور ہو رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ماڈرن کرائسس چل رہا ہے کہ لوگوں کو زبان کے اسلوب نہیں پتہ، زبان کام کیسے کرتے ہیں، اس کے فصاحت و بلاغت کیا ہوتی ہے، یہ سب چیزیں بالکل بہت دور ہو گئی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے کہ ایک ہوتا ہے نگیٹو، یعنی کہ زبان کے اندر ایک ہوتا ہے نگیٹو، ایک ہوتا ہے ابیوزو۔ تو اب کسی نگیٹو چیز کو یہ لوگ لے کے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ابیوزو ہے۔ نگیٹو کا استعمال کرنا، یعنی منفی الفاظ کا استعمال کرنا، یہ بہت فصیح اور بلیغ ہوتا ہے، یعنی کہ مواقع کے اعتبار سے۔ اب بالکل۔ مثال کے طور پہ سمجھے کہ یہ ریسزم کی بات ہو رہی ہے جہاں، اب اگر اس کو جیسے کہ ہم ایک کہتے ہیں کہ کسی چیز کو بہت اسٹرانگلی کنڈیم کرنا، تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے کہ آپ کسی ایسی چیز کو جو کہ ایک عالمی بیماری ہو، ایک عالمی وبا ہو، اس کو آپ اسٹرانگلی کنڈیم کریں، سو دیٹ از اپریشیٹڈ، وہ تو اپریشیٹ کیا جائے گا، نہ کہ اس کے اوپر کوشچن اٹھائے جائیں گے۔ تو یہاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں کہ اسٹرانگلی کنڈیم کر رہے ہیں ریسزم کو۔ اب یہ تو اسٹرانگلی کنڈمنیشن تو ہمیشہ نگیٹو ہی لفظ ہوگا نا، کنڈمنیشن تو اپریسیشن کے تھرو ہوتا نہیں ہے۔ تو اب جی ہاں۔ یہ نگیٹو جہاں پہ کنڈمنیشن ہے اور نگیٹو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس کو ایک بازاری زبان کہنا، مطلب کہ ہمیں پرابلم ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بازاری زبان استعمال نہیں کیا۔ مثال کے کئی مثالیں ہیں، مثال کے طور پہ سمجھے کہ ہم سیکشول انٹرکورس کے بارے میں پڑھتے ہیں، مہذب انداز میں پڑھتے ہیں، وہی ساری چیزیں پڑھتے ہیں جس کو کچھ لوگ جو ہے انٹیمیشن کے لیے اپنے یعنی کہ فحش استعمال کرتے ہیں۔ اب جیسے انڈیا میں سمجھیں کہ ایک سرس سلیل بھی آتا ہے نا، ایک میگزین ہے، فحش ٹائپ کا ایک میگزین ہے، پہلے 5 روپے میں ملا کرتا تھا، پتہ نہیں کتنے کا ملتا ہے۔
اس کی زبان اور آپ اپنے بایولوجی کی زبان لیں، وہاں بھی انٹرکورس کی بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جو ہماری کتاب کے اندر وہی چیز ہے اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن جو سرد سلیل میگزین میں ہے اس کو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے، اس سے دور رکھتے ہیں لوگوں کو کہ وہ زبان مت پڑھو، نہیں تو خراب ہو جاؤ گے آپ۔ تو یہ ڈفرینسیشن ختم ہوا جا رہا ہے ہمارے یہاں، یا مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگوں نے، ملحدین نے جان بوجھ کے جو ہے وہ سمجھتے ہیں یہ ساری باریکیاں، اس کے باوجود وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے نقطے پیدا کرتے ہیں۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ملحدین میں اتنی عقل ہوتی ہے کہ وہ اتنی باریکیوں کو سمجھیں۔ میں اس میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا تمام احباب کی اجازت سے، وہ یہ کہ زبان کا آپ نے جیسے عاصم بھائی کہا کہ زبان کا جو فرق ہے وہ ہم لوگ نہیں سمجھتے، اپنی زبان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب آپ اس میں کچھ الفاظ بتاتا ہوں کہ جس میں کیا ہے کہ پہلے زمانے میں کا جو عرف تھا، جو کلچر تھا، ان میں وہ الفاظ بالکل درست استعمال سمجھے جاتے تھے، بلکہ تہذیبی سمجھے جاتے تھے، گھروں میں بولا جاتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا اب وہ الفاظ نہیں بولے جاتے۔ اس میں لفظ شرمگاہی کو لے لیجئے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یعنی مقام شرم، کہ وہ جگہ، وہ عضو جسم کا کہ جس کو انسان پبلک میں کھولتے ہوئے شرمندہ ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو شرمگاہ کہا گیا۔ لیکن اگر آپ اس لفظ کو آج کے دور میں استعمال کریں تو یہ تقریباً صریح استعمال ہوتا ہے، بطور کنایہ استعمال نہیں ہوتا، اگرچہ آپ اس کا ترجمہ دیکھیں تو بالکل ٹھیک ہے۔ اسی لیے اب لوگ اردو جاننے والے، اردو بولنے والے بھی اس لفظ کے بجائے انگریزی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، پرائیویٹ پارٹ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا اور مزید اس کے اندر کنایا ہے، جبکہ وہ انگریزی بولنے والے نہیں ہیں لیکن یہ لفظ استعمال کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ باتھ روم وغیرہ، ٹوائلٹ کے لیے جو لفظ اردو میں استعمال ہوتا تھا پہلے، وہ ہوتا تھا پاخانہ۔ اب اس کو جو آپ اس کا ترجمہ کریں گے وہ کیا کریں گے؟ یعنی پاؤں کا گھر، جہاں یعنی اپنے پیر ایک خاص انداز سے انسان رکھ کر بیٹھتا ہے۔ لیکن وہ اس زمانے میں، آج سے 100 سال پہلے نہیں بلکہ آج سے تقریباً 40-50 سال پہلے بھی جو پرانے لوگ تھے وہ یہی لفظ استعمال کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ تہذیب بدلی اور اس لفظ کا استعمال بالکل ترک ہو گیا۔ اب ہم انگریزی کا لفظ بولتے ہیں، وہ باتھ روم میں ہے، وہ ٹوائلٹ میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ عربی زبان میں بھی حمام کے بجائے دورۃ المیاہ کا لفظ استعمال کیا جانے لگا، یعنی پانی پھیرنے کی جگہ۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ عرف کے اعتبار سے ان میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، تہذیب آگے بڑھتی رہتی ہے، اور جو پرانے الفاظ ہیں ان کو سمجھا جاتا ہے کہ تھوڑا صریح ہیں، ان کے اندر اور ایڈجسٹمنٹ کیا جائے۔ اب اگر کسی یعنی ادبی کتاب میں لفظ پاخانہ لکھا ہوا ہو یا شرمگاہ لکھا ہوا ہو تو آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ فحش کتاب ہے۔ بالکل ایسے ہی آپ نے جو مثال دی، میں اس کو تھوڑا سا واضح انداز سے کہنا چاہوں گا کہ میڈیکل کی کتاب میں جہاں پر پرائیویٹ پارٹس کا ذکر ہوتا ہے تو میل اور فیمیل آرگنز کے لیے انگریزی زبان میں جو اوریجنل لفظ آتے ہیں وہی استعمال ہوتے ہیں۔ آپ نے جو بات کہی وہی استعمال ہوتے ہیں، لیکن آپ عام اس کے اندر کتابوں میں اگر اس کو استعمال کریں گے تو آپ کے اوپر الزام لگ جائے گا فحش گوئی کا۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے اور زمانہ کون سا ہے۔ مفتی صاحب، ایک میں LGBTQ رائٹس کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ ابھی جی انڈیا میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اس پہ چل رہا ہے، کیسز چل رہے ہیں، اور سپریم کورٹ میں ڈیلی سنوائی ہو رہی ہے۔ تو اس میں ڈینیل حقیقہ جو ہیں وہ بھی کافی بار سوال اٹھاتے ہیں کہ کئی مسلم لیڈرز ہیں وہ اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ کیا کہیں گے کہ مسلم کا کیا اوپینین ہونا چاہیے؟ اس پہ بالکل ریجیکٹ کر دینا چاہیے یا پھر بولنا چاہیے کہ جو بیسک ہیومن رائٹ ہے انہیں ملنا چاہیے؟ یہ آپ نے سوال بڑا زبردست کیا ہے، اور کل ہی میں نے ایک کلاس میں اس سوال کو ایڈریس کیا ہے، اور یہاں میں اس کا جواب دینا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ تمام حضرات اس پر مسلمان سنجیدگی سے غور کریں۔ دیکھیں، سپریم کورٹ میں انڈیا میں مرکزی حکومت نے، سینٹرل گورنمنٹ نے جو پوزیشن لی ہے وہ یہ لی ہے کہ شادی ایک خاص مقدس بندھن ہے جو کلچر یا مذہب کی بنیادوں کے اوپر طے ہوتا ہے۔ لہٰذا اور مذہب اور جو کلچر ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے، مرد مرد کی اور عورت عورت کی شادی نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم اس چیز کے خلاف ہیں، یہ سینٹرل گورنمنٹ کا موقف ہے سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ آئی بلیو ریزرو کیا ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن میں یا چند دنوں میں وہ فیصلہ آ جائے۔
اور اس بات کا امکان ہے 50-50 کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ گورنمنٹ کی پوزیشن کے خلاف آئے. یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انڈین مسلم آرگنائزیشنز کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گورنمنٹ کے اس موقف کی 100% تائید کریں اور کھل کر تائید کریں, واضح انداز سے تائید کریں, چونکہ یہ مسئلہ صرف ہندوؤں کا نہیں ہے, یہ مسئلہ مسلمانوں کا بھی ہے, اور جس طریقے سے یہ ہندو کلچر کے خلاف ہے ایسے ہی یہ اسلامی تعلیم اور اسلامی عقائد کے بھی کھلم کھلا خلاف ہے. میں نے ابھی حالیہ دنوں میں جب سپریم کورٹ میں یہ مسئلہ چلا, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ صرف ایک تنظیم کا ایک لیٹر ہیڈ دیکھا تھا, مولانا محمود مدنی کی طرف سے تھا, اور اس میں انہوں نے گورنمنٹ کے موقف کی تائید کی تھی کہ بھئی ہم گورنمنٹ کے اس پوزیشن کے اس موقف کے ساتھ ہیں. جی. اس کے بعد مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے کوئی تائید نہیں آئی ہے, جمیعت علماء ہند کے دوسرے گروپ کی طرف سے کوئی تائید نہیں آئی ہے میری معلومات کے مطابق. اسی طریقے سے اور بھی جو تنظیمیں ہیں, جماعت اسلامی ہے, مرکزی الحدیث ہے. جی, ایک ویسا میں اپنی بات مکمل کر لوں کہ ان کی طرف سے کوئی تائید نہیں آئی ہے. یہ بات یاد رکھ لینا چاہیے مسلمانوں کو, میں بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے ایل جی بی ٹی کا یا ہومو سیکسولیٹی کا, یہ مسئلہ دراصل اس وقت اس دور میں لبرلزم اور روایت پسندوں کے لیے خط فاصل ہے. یہی وہ ریڈ لائن ہے کہ آپ ادھر ہیں تو لبرل ہیں اور ادھر ہیں تو آپ روایت پسند ہیں, اور بعض حالات میں یہ کفر اور ایمان کے درمیان حد فاصل ہے. وہ اس طریقے سے کہ ایک آدمی مثلا خود اس طریقے کے نظریات نہیں رکھتا, لیکن وہ اس طریقے کے نظریات رکھنے والوں کو درست سمجھتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے, ہم ان کے حقوق کے لیے لڑیں گے, اور ان کا جو عمل ہے وہ درست ہے. مثلا اگر وہ یہ کی تائید کرے, بالکل کھلم کھلا تائید کرے, ایسے شخص کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے, ہم اس کی تکفیر کریں گے اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا. وہ پھر چاہے کوئی بھی ہو, اس نے اپنے مذہبی لبادہ پہنا ہوا ہو, اس کی داڑھی بڑی ہو, اس کے سر پر امامہ ہو, وہ کسی مسجد کا امام ہو, کسی مدرسے کا مدرس ہو, یا کسی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہو, یا کسی ملی تنظیم کا قائد ہو, ڈز ناٹ میٹر. اگر وہ ایل جی بی ٹی کی حمایت اس طریقے سے کرتا ہے کہ وہ اس عمل کو برا نہیں سمجھتا, تو وہ استحلال ما حرم اللہ کا مرتکب ہے. یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ اس کو حلال کر رہا ہے, اور حرام کو حلال کرنا یہ انسان کے اختیار اور اس کے دائرے سے باہر ہے, اور ایسا شخص فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے, میں تھوڑا سا فرق بیان کر دوں, کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں میں اس عمل کو درست نہیں سمجھتا ہوں, لیکن یہ لوگ بھی اقلیت ہیں, جس طریقے سے دوسری اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے, اس اقلیت کے حقوق کا بھی تحفظ ہونا چاہیے. اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ یا یہ بلیف یا نظریہ رکھتا ہے, ہم اس کی تکفیر تو نہیں کریں گے, لیکن یہ بات طے ہے کہ پھر اس کے لبرل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. مسلمانوں کو یہ جو موضوعات ہیں, ان موضوعات کے اوپر کھل کر بولنے کی ضرورت ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ آج یہ فتنہ اتنی بڑی تعداد میں, جتنا یہ مغربی ممالک میں اس نے لوگوں کو متاثر کیا ہے, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں یہ اس حد تک نہیں پہنچا. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہماری جو قوم ہے, یعنی جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں, چاہے وہ ہندو ہوں کہ مسلمان ہوں کہ سکھ ہوں عیسائی ہوں, وہ سب کے سب مغرب کا پھینکا ہوا اور اس کا چھوڑا ہوا کھانے کے عادی ہیں. جو فتنہ مغربی ممالک میں آج بپا ہو رہا ہے, ممکن ہے کہ آج یہی صورتحال آج سے 5 سال کے بعد, 10 سال کے بعد آپ اپنے ملکوں کے اندر دیکھیں. تو مسلمانوں کا جو موقف ہے وہ اس تعلق سے بالکل واضح ہونا چاہیے. چرچ نے ان لوگوں کے سامنے سرنڈر کر دیا. میں امریکہ میں دیکھتا ہوں کہ پرائیڈ منتھ شروع ہونے والا ہے جون میں, تو آپ دیکھیں گے کہ جون میں چرچوں کے باہر رینبو فلیگ لگے ہوئے ہیں, اور اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے آل جینڈرز آر ویلکمڈ. تو یہ جو طریقہ ہے کہ چرچ نے, پوپ نے بالکل سرنڈر کر دیا کہ نہیں جی, ایل جی بی ٹی کا جو عمل ہے وہ بالکل درست ہے اور ہم ان کے حقوق کا تحفظ کریں گے. مجھے کوئی ایک بات بتائے کہ ایل جی بی ٹی کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دراصل اپنی جینڈر کو دوسرے طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, یا مثلا ان کی جو شناخت ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرد کو مرد میں دلچسپی ہے اور ایک عورت کو عورت میں دلچسپی ہے. مجھے کوئی عقل مند یا کر یہ کہے, یہ فخری انداز میں یہ کہے کہ میں اس گروپ سے تعلق رکھتا ہوں کہ جس گروپ کے لوگ اپنی بیوی کے ساتھ سوتے ہیں. آپ کی بیوی کے ساتھ سونا آپ کی شناخت کیسے بن سکتا ہے؟ یہ آپ کے لیے باعث فخر, یہ تو ساری دنیا کرتی آ رہی ہے. آپ کسی کے ساتھ سوئیں, آپ بیوی کے ساتھ سوئیں, آپ گدھے کے ساتھ سوئیں, آپ کتے کے ساتھ سوئیں, سونا آپ کی شناخت نہیں ہے کسی کے ساتھ.
آپ کی شناخت یہ ہے کہ آپ کیا خیالات رکھتے ہیں، آپ کی جو شناخت ہے وہ آپ کی آئیڈیالوجی ہے. کسی کے ساتھ سونا یا کسی کے ساتھ پھرنا یا کسی کے ہاتھ پکڑ کر چلنا یہ آپ کی شناخت نہیں ہے. یہ کسی بھی انسان جو بھی عقل مند آدمی ہے وہ اس سے اتفاق کرے گا. ہاں، جو لوگ سرنڈر کر چکے ہیں ایل جی بی ٹی کے شدت پسندوں کے سامنے اور اس کے ٹیرر کے سامنے، وہی لوگ اس سے اختلاف کریں گے. تو یہ میرا موقف ہے اس تعلق سے، اور بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے. مفتی صاحب یہاں پر ایک چیز، ایک سوال لے لیجئے میرا. جی سوال یہ ہے کہ بہت سے اباحت پسندوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے اور اپنے طور سے جواب دینے کی بھی کوشش کی، لیکن یہاں پر میں آپ کی رائے یہ جاننا چاہوں گا. بہت سارے اباحت پسندوں کا کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا. وہ لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی، یعنی مرد مرد کے ساتھ اور عورت جی عورت کے ساتھ سمبند بناتا تھا. ہوں لیکن یہاں پر معاملہ بالکل برخلاف ہے. جی ابھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ پریچے اپنا مردی کی حیثیت سے دیتے ہی نہیں، وہ کوئی اور جینڈر بتاتے ہیں، تو یہاں پہ جنس مختلف ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر آپ ایل جی بی ٹی کا لفظ دیکھیں گے، کس چیز کا مخفف. بھائی پین کارڈ اپڈیٹ کرانے جانا ہے، لیکن اتنا کام ہے کہ ٹائم ہی نہیں مل رہا ان کے آفس جانے کا. بھائی اس کے لیے دیکھو پین کارڈ آفس جانے. اگر آپ ایل جی بی ٹی کا لفظ دیکھیں گے، کس چیز کا مخفف ہے. ایل سے مطلب ہے لیسبین، یعنی وہ عورت جو عورت میں دلچسپی رکھتی ہو اور اس کے ساتھ ملوث ہو. جی سے مراد ہے گے، جو مرد میں ملوث ہو. اور بی سے مراد ہے بائی سیکشول، جو دونوں کے ساتھ کرتا ہو. اس کے بعد ٹی سے مراد ہے ٹرانسجینڈر. یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں کہ جو اپنی پیدائشی جنس سے مطمئن نہ ہو کر اپنا آپریشن کرا کے ہارمونز لے کر وہ اپنی جنس تبدیل کرا لے، وہ ٹرانسجینڈر ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ٹرانسجینڈر اپنی جنس تبدیل کراتا ہے، اکثر کی بات بتا رہا ہوں میں، یعنی ایک مرد ہے وہ اپنے آپ کو عورت سمجھ رہا ہے اور اس نے اپنے آپ کو عورت مان لیا. اب وہ عورت مان کر مخالف جنس کے ساتھ یعنی مرد کے ساتھ ملوث ہوگا. تو اب مجھے بتائیے کہ وہ تو حقیقی طور پر مرد ہے نا، وہ تو اپنے اعتبار سے اپنے کو عورت سمجھ رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اب میں عورت ہوں، لہٰذا میرا یہ حق ہے کہ میں مرد کے ساتھ ملوث ہوں. لیکن حقیقی اعتبار سے وہ مرد ہے، تو پھر مرد اور مرد کے ساتھ ملوث ہوا. تو یہ بھی یعنی ٹرانسجینڈرز میں سے اکثریت گے ہوتی ہے. اس کے بعد آپ آگے چلیں، ایل جی بی ٹی کیو سے مراد کوئز بھی ہو سکتے ہیں اور کوشچننگ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے جو آپ نے بات کہی ہے، یعنی جو پہلا لفظ ہے، پہلا حرف ہے، وہی بتا رہا ہے کہ اس کا تعلق ہم جنس پرستی سے ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس حد تک اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں. کس میرے حد تک؟ سوال یعنی جنس کی تبدیلی کو. جی اچھا، یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے؟ یہ مسلمان ہی ہیں اور اچھا، کافی مرتبہ ملاقات بھی ہوئی ہے. اگر وہ مسلمان ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس عمل کو درست سمجھتے ہیں، تو میں ایسے شخص کو مسلمان ماننے سے میں بالکل انکار کرتا ہوں. یہ مسلمان نہیں ہے. اگر ان کو ایک مرتبہ یہ بتا دیا گیا کہ یہ چیز غلط ہے، قرآن کریم میں یغیرون بخلق اللہ اور اسی طریقے سے المغیرات بخلق اللہ، حدیث کے اندر آئے ہیں الفاظ، یعنی تغییر خلق اللہ جو ہے اس کو ایک ناپسندیدہ نہیں بلکہ گناہ کا عمل قرار دیا گیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کرنا ہے، جنس کو تبدیل کرنا. اچھا، اس سے زیادہ مینٹل پرابلم آج تک دنیا نے نہیں دیکھی. یہ جو جینڈر تبدیل والی بات ہے، جو لوگ اپنے جینڈر کو تبدیل کرتے ہیں، چلو بھائی ٹھیک ہے، ایک آدمی نے جینڈر تبدیل کر کے مرد عورت بن گیا، عورت مرد بن گئے، چلو یہاں تک بھی تھوڑی دیر کے لیے بات سمجھ میں آ سکتی ہے. آپ کو پتا ہے 2023 کی جو اپڈیٹڈ لسٹ ہے اس میں جینڈرز کی تعداد کتنی ہے؟ 105. تو یعنی جینڈر تبدیل کر کے 105 آپشنز ہیں آپ کے پاس کہ آپ یہ بن جائیں، یہ بن جائیں، یہ بن جائیں. میں بھی کل ایک کلاس میں حوالہ دے رہا تھا ایک پروگرام کا، ڈاکٹر فل ایک پروگرام آتا ہے، اس میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. تو وہ عورت نے اپنے آپ کو بلائنڈ کر لیا اور اس نے لوگوں نے پوچھا، ڈاکٹر نے پوچھا کہ بھائی تم نے اس کو اپنے آپ کو بلائنڈ کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے بلائنڈ ہی پیدا ہونا چاہیے تھا. تو میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ میں بینا کیوں پیدا ہو گئی، مجھے تو نابینا ہونا چاہیے تھا. تو آخر میں نے جو بلیچ ہوتا ہے کپڑے دھونے کا وہ اپنی آنکھ میں ڈال لیا اور میری آنکھ کی روشنی چلی گئی. میں بہت خوش ہوں. تو مجھے فیل ہو رہا تھا ایسا، یہ جو فیلنگ ہے اس کی وجہ سے وہ اپنی آنکھ کھو بیٹھی. تو ڈاکٹر نے اس سے کہا کہ کوئی ریگریٹ؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے اس بات پر ریگریٹ ہے
کہ میں نے بڑی تکلیف کے عمل سے اپنی بینائی کھوئی ہے. آسان عمل بھی ہو سکتا تھا, لیکن جو اس وقت میری کنڈیشن ہے اس میں بہت خوش ہوں. کتنی بڑی ایک پوری کمیونٹی ہے جو اپنے آپ کو جانور آئیڈینٹیفائی کرتی ہے, جو کہتی ہے ہم گدھے ہیں, کتے ہیں. بتائیے کہاں تک جائیں گے آپ ان کے ساتھ؟ اچھا مفتی صاحب, اس مگر میں میں ایک بات اس کہنا میں چاہوں گا. جیسے میں نے جو بات کی ہے طلبہ وغیرہ سے, خاص کر یونیورسٹیز کے اندر اس طرح کے ایکٹیویزم بہت زیادہ چل رہے ہیں, تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اس طرح کے جو ایکٹیویزم ہے مسلمانوں یعنی کہ جو لوگ اس میں ساتھ دے بھی رہے ہیں, وہ اس آئیڈیالوجی کو لے کے کلیئر نہیں ہے, ان کو گمراہ کیا گیا. وہ ایسے کہ ہمارے یہاں ہمارے فقہ کے اندر, ہماری تہذیب کے اندر ایک ٹرم ملتا ہے خنثی, جس کو خنثی. مخنث کہتے ہیں. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارے یہ یہاں پہلے خنثی. سے چلا رہا ہے, خنثی بالکل چلا رہا ہے, مخنث ہے. یہ کوئی مطلب نئی چیز نہیں ہے. اس کا تو یعنی کہ سپورٹ ہمیشہ سے ہم کرتے آئے ہیں, اس کے حقوق کی بات تو ہمارے فقہ میں بھی کی گئی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ مطلب ایک دھوکہ ہے. ٹرانسجینڈر ایک بالکل الگ چیز ہے. مخنث یا خنثی کی جو اصطلاح ہے ہمارے یہاں, یا جو ان کے بارے میں جو بھی باتیں بیان کی گئی ہے, وہ بالکل الگ چیز ہے. تو یہ دونوں کیا کرتے ہیں, جو لوگ ایکٹیویزم میں ہیں وہ گڈ مڈ کر دیتے ہیں ان کو, اور پھر اس طرح سے ورگلا کے اکثر سے جو میری باتیں ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ٹرانسجینڈر تو وہی جو مخنث ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے. تو ان کو اس کے اوپر ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں, ہمارے یہاں جو خنثی کا کانسیپٹ ہے مخنث کا, وہ بالکل الگ ہے, اور یہ جو ٹرانسجینڈر بتایا جا رہا ہے یہ بالکل الگ ہے, یہ ایگزسٹ نہیں کرتا. مفتی صاحب میں اسی پہ بولنے والا تھا کہ جی مسئلہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ بار ایسوسیشن آف انڈیا ہے, اس نے بھی لیٹر لکھ کے دیا ہے سپریم کورٹ کو, چیف جسٹس کو, جو 5 رکنی بینچ ہے اس کا, جو اس کو سن رہا ہے, کہ 99% آف انڈین پاپولیشن ول ریزسٹ اگر آپ نے کسی ان کے حق میں جو ہے یہ بولا. اب تھوڑا میں لوگوں کی اس کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں, اب جو ججز ہیں وہ وہاں پہ پریشان ہو رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو LGBTQ والے ہیں ان کا یہ مقدمہ ہے کہ ہمیں کوئی میرج رائٹس ریچول کے لیے نہیں چاہیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مسئلہ آتا ہے انشورنسز میں, رینٹس میں, یا پراپرٹی خریدنے میں, یا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد اگر میں کوئی لیسبین ہوں تو میری جو پارٹنر ہے اس کو انہیریٹنس کیسے ملے گی. تو اس پہ وہاں پہ جو ہے ابھی وہ ایک پرابلم چل رہا ہے. اچھا, جیسے ابھی عاصم بھائی نے یہ بات بتائی کہ یہ جو ٹرانسجینڈر والا ایشو ہے, مفتی صاحب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اتنا بڑا بیوقوف ہمیں بنایا گیا ہے پچھلے کتنے سالوں سے, کہ ہمیں بولا گیا کہ جو ہجڑے یا جو جیسے بولا یہ یونکس جن کو بولا جاتا ہے, ان کو ٹرانسجینڈر ہمیں بتا دیا گیا. اس کے پیچھے میں 100% شیور ایک پروپیگنڈا ہوگا. اس کو باضابطہ انٹرسیکس کہا جاتا ہے, اور میکسیمم لوگوں کو نہیں پتا ان کے بارے میں. ان میں کنڈیشنز ہوتی ہیں, یا تو یہ ایمبیگوس جینیٹیلیا سے پیدا ہوئے ہوتے ہیں, یعنی ان کا جو جینیٹیلیا ہوتا ہے, جو ان کے شرمگاہ ہوتی ہے, وہ ایک ایمبیگوس ہوتی ہے اسٹیٹ, یا ان کی کوئی جینیٹک پرابلم ہوتی ہے, ٹرنر سنڈروم آتا ہے, اس میں کلنفلٹر سنڈروم آتا ہے, ان کے کروموزوم جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ٹرانسجینڈر جو ہے وہ یہ انسان ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگ رہا میں مرد ہوں, مجھے عورت بن جانا چاہیے, مجھے نہیں لگ رہا میں عورت ہوں, مجھے مرد بن جانا چاہیے. ان کے نہ کوئی جینیٹک پرابلم ہوتی ہے, نہ ہی کوئی ایناٹومیکل یا فزیولوجیکل پرابلم ان کی ہوتی ہے. تو یہ بڑا ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. دوسری بات مفتی صاحب, میں بڑا امپورٹنٹ یہ کہنا چاہتا ہوں لوگوں سے, خاص کر پیرنٹس سے, وہ یہ ہے کہ جن دنوں یہ ابھی گرما گرمی چل رہی تھی سیم سیکس میرج پہ, تو ٹویٹر پہ جو ہے میں ٹیگس کو کنٹینیوسلی فالو کر رہا تھا. تو ایک ٹیگ تھا کہ #وی سپورٹ سیم سیکس میرج, کچھ ایسا کر کے سپورٹ میں اس ایشو کے انڈیا میں. اب وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جتنے بھی لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں نا, میکسیمم لوگوں کی ڈی پی میں اینیمے ہیں. اب اس کو آپ غور سے سمجھیے گا, اس کے پیچھے میں ریزن بتا رہا ہوں. کے پاپ ہے, یا تو کے پاپ ان کی ڈی پی پیز میں, یا وہ کے پاپ کے فین ممبرز ہیں, یا اینیمے کے ہیں. اور یہ میں نے آپ کے ساتھ, ہم جو ہمارے ساتھیوں کے ساتھ بات بھی کی تھی اس بارے میں, جو کورین پاپ ہمارے پاس آیا ہے نا, خاص کر ویسٹرن تو چھوڑ دیں, کورین, انہوں نے اس میں اتنی زیادہ ٹاکسیسٹی بڑھ چکی ہے اس لبرلزم کو لے کے, جو شکل و صورت وہ دکھا رہے ہیں کہ ایک انسان کیسا ہونا چاہیے, جو بیوٹی سٹینڈرڈز ہیں ان کے, وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے کنزرویٹو آئیڈیا سے. ہماری جو ینگ جنریشن ہے, کیونکہ پیرنٹس کو کورین وغیرہ زیادہ سمجھ نہیں آتی, آج کل کے بچے میں نے دیکھے ہیں, مسلمان بچے جو کورین سیکھ رہے ہیں تاکہ وہ ان کے ڈراما سمجھ سکیں, رات کے 1:30 2 بجے جاگ کے وہ ان BTS آرمی جو کچھ کر کے ہے, ان کو وہ برتھ ڈے وشز کر رہے ہوتے ہیں, اور وہاں سے یہ جو ہے آئیڈیا امپورٹ ہو رہا ہے, خاص کر LGBTQ کا. تو پیرنٹس کو جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ رول یہاں پہ ادا کرتے ہیں کہ ان کا بچہ کیا کانٹینٹ کنزیوم کر رہا ہے. اور انشاءاللہ اس میں چاہتا ہوں میں LGBTQ پہ زبردست یہ کروں پروگرام انشاءاللہ. زبردست, جی ماشاء اللہ, بہت شاندار. اچھا جی, چلیں ٹھیک ہے ارمان ویو صاحب, بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.